اوشم میری سالت ہے، عالم تیرا پروانہ، خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے. اوشم میری سالت ہے، عالم تیرا پروانہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے سلسلے عالم تیرا پروانہ میں آپ سب کو مرحبا کہتے ہیں. آج ہمارا موضوع کیا ہوگا؟ الحمدللہ عز و جل پچھلے کچھ سلسلوں میں قرآن پاک کی آیات کے ذریعے ہم نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک شان بیان کرنے کی سعادت حاصل کی. آج انشاءاللہ عز و جل ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں وہ احادیث جو بخاری شریف میں موجود ہیں، جی ہاں، آج شان حبیب الباری ہوگا اور بیان ہوگا اور بخاری شریف سے ہوگا. میرے بیچ پیارے اسلامی بھائیوں، آپ نے ہمارے ساتھ شامل رہنا ہے. بخاری شریف کی احادیث کے ذریعے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سیرت کے بارے میں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان و عظمت کے بارے میں سنیں گے اور اپنے دل میں مزید کوشش کریں گے کہ عشق رسول کی شمع فروزہ ہو. ساتھ ساتھ ہمارے مختلف زبانیں بولنے والے مبلغ بھی موجود ہیں. ہمارے ساتھ ماشاءاللہ سندھی مبلغ دعوت اسلامی موجود ہیں، عربی بولنے والے مبلغ دعوت اسلامی موجود ہیں، پشتو بولنے والے مبلغ دعوت اسلامی موجود ہیں، نعت خواں اسلامی بھائی موجود ہیں. یاد رہے ہمارے اس سلسلے میں 4 سیگمنٹ بھی ہوا کرتے ہیں اور وہ چاروں سیگمنٹ بڑے ہی نرالے اور بڑے ہی پیارے ہوتے ہیں کیونکہ اس کے نام ہی بڑے پیارے ہیں. ہمارا ایک سیگمنٹ ہوتا ہے جس کا نام ہے حسن و جمال مصطفیٰ، جس کے اندر الحمدللہ عز و جل نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اطہر کے کسی بھی ایک عضو کے بارے میں، پارٹ آف دا باڈی کے بارے میں ہم کچھ مدنی پھول حاصل کرتے ہیں اور تصور جانا میں گم ہونے کی کوشش کرتے ہیں. پھر اس کے بعد ہمارا ایک سیگمنٹ ہوتا ہے جس کا نام ہے سنت رسول اللہ کی. پشتو مبلغ دعوت اسلامی پشتو زبان میں ہمیں ہر سلسلے میں ایک سنت سکھاتے ہیں. اور پھر الحمدللہ ہمارا ایک سیگمنٹ ہوتا ہے جس کا نام ہے خوشبو ہے عطار کی. انٹرنیشنل کسی لینگویج کے اندر ڈب کیا ہوا ایک مدنی گلدستہ آپ تک ہم پہنچاتے ہیں. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک سیگمنٹ ہوتا ہے ایک نظر اپنے آپ پر. کوئی ایک ایسی عادت، کوئی ایک ایسی غلطی جو ہم کر رہے ہوتے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں اس عادت کو درست کر کیا جائے، اس غلطی کو جو ہے وہ ڈیفائن کیا جائے اور اس سے ہم سب بچنے کی نیت کریں. اور ساتھ ساتھ اسی سیگمنٹ میں کچھ ایسے الفاظ جو ہماری زبان سے ادا ہو جاتے ہیں ان کے تلفظ کی درستی کی کوشش کرتے ہیں. وقت ہوا ہے نعت شریف کا، آئیے سنتے ہیں نعت شریف. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار
میں کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں وہ نور دے میرے پروردگار آنکھوں میں وہ نور دے میرے پروردگار آنکھوں میں کہ جلوہ گر رہے رخ کی بہار آنکھوں میں کہ جلوہ گر رہے رخ کی بہار آنکھوں میں اور انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ ان آنکھوں کا ورنہ کوئی مصرف ہی نہیں ہے سرکار میرے سرکار تمہارا رخ زیبا نظر آئے انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں کہ دیکھنے کی ہے ساری آنکھوں میں اور عجب نہیں کہ لکھا لوح کا نظر آئے عجب نہیں کہ لکھا لوح کا نظر آئے جو نقش پا کا لگاؤں غبار آنکھوں میں جو نقش پا کا لگاؤں غبار اعلیٰ حضرت ہے نا تخیل دیکھیں انداز دیکھیں کیا خوبصورت بات کہہ رہے ہیں کہ لوح کا لکھا اب لوح قلم آسمانوں پر ہیں اور وہاں کا جو لکھا ہے وہ کوئی نہیں دیکھ سکتا مگر جسے وہ بصارت مل جائے وہ نگاہ مل جائے اب ایک بہت اونچی چیز جو دیکھنی ہے اس کو دیکھنے کے لیے کیا آنکھوں میں لگانا ہے کہتے ہیں کہ عجب نہیں کہ لوح کا لکھا نظر آئے جو نقش پا کا لگاؤں غبار آنکھوں میں پیر مبارک کے نیچے جو نقش ہے اور اس کا جو غبار ہے یعنی کیا کمپیریٹیو بات فرماتے ہیں کہ وہ قدم مبارک کے نیچے کی خاک اگر آنکھوں میں لگا لوں تو یہ کوئی عجب بات نہیں ہوگی کہ مجھے لوح کا لکھا نظر آ جائے اعلیٰ حضرت کے صاحبزادے نے امام اہل سنت کا وہ شعر مجھے وہ کہتے ہیں جو مماثلت پیش کرتے ہیں اور اتنی خوبصورت ہوتی ہے کہ امام اہل سنت جو ایک جگہ لکھتے ہیں کہ کر چکی رفعت کعبہ پہ نظر پروازیں ٹوپی اب تھام کے اب ٹوپی تھام کے کیا دیکھا جاتا ہے میرے میٹھے اسلام جو بہت اونچی کوئی عمارت ہو کوئی بڑی جگہ ہو تو اس کو دیکھتے تو ٹوپی گر جاتی ہے
تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ٹوپی اب تھام کے خاکے درے والا دیکھو. یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے در کی خاک کا رتبہ اتنا ہے کہ اس کو دیکھنے کے لیے ٹوپی تھامنی پڑے گی. لک ایٹ کمپیریزن. اور شہزادہ اعلیٰ حضرت کیا خوبصورت بات لکھتے ہیں کہ عجب نہیں لکھا لوح کا نظر آئے جو نقش پا کا لگاؤں غبار آنکھوں میں. سبحان اللہ. عجب نہیں عجب نہیں کہ لکھا لوح کا نظر آئے جو نقش پا کا لگاؤں غبار آنکھوں میں جو نقش پا کا لگاؤں غبار آنکھوں میں بصر کے ساتھ بصیرت بھی خوب روشن ہو بصر کے ساتھ بصیرت بھی خوب روشن ہو کب جب لگاؤں خاک قدم بار بار آنکھوں میں لگاؤں خاک قدم بار بار آنکھوں میں. نعت میں جو حاصل کلام سے فرماتے ہیں کہ فرشتوں پوچھتے ہو مجھ سے کس کی امت ہو فرشتوں پوچھتے ہو مجھ سے کس کی امت ہو لو دیکھ لو لو دیکھ لو لو دیکھ لو یہ ہے تصویر یار آنکھوں میں لو دیکھ لو یہ ہے تصویر یار آنکھوں میں کرم یہ مجھ پہ کیا ہے میرے تصور کرم یہ مجھ پہ کیا ہے میرے تصور نے کہ آج کھینچ دی تصویر یار آنکھوں میں کہ آج کھینچ دی تصویر یار آنکھوں میں اور پیا ہے جام محبت جو آپ نے نوری. کس جام کی کس خمار کی بات ہو رہی ہے؟ اے گندی بری اور بدہوش کر دینے والی شراب پینے والوں، چھوڑو یہ گندی شراب. ایک ایسا عشق رسول کا جام بھی ہے اور اس کا خمار کیسا ہے. سنو میرے مفتی اعظم ہند کیا کہہ رہے کہ پیا ہے جام محبت جو آپ نے نوری، اس کا خمار کب تک رہے گا؟ رہے گا حشر تک اس کا خمار آنکھوں میں. واہ. پیا ہے جام محبت جو آپ نے نوری، ہمیشہ اس کا رہے گا خمار آنکھوں میں، ہمیشہ اس کا رہے گا
آئیے بخاری شریف کی ایک بڑی پیاری حدیث سنتے ہیں، اور یہ حدیث جو ہے یہ کتاب تیمم میں موجود ہے۔ بخاری شریف کا جو باب ہے، جو کتاب ہے تیمم کے باب میں یہ حدیث موجود ہے، اور کیا خوبصورت حدیث پاک ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مجھے 5 اشیاء ایسی عطا ہوئیں جو مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں ملی۔ نمبر 1 مہینے کی راہ تک روب کے ذریعے میری مدد فرمائی گئی، سبحان اللہ۔ دوسری بات، میرے لیے تمام روئے زمین مسجد اور پاکیزہ فرما دی گئی، میرے جس امتی پر نماز کا وقت آئے وہ وہیں پڑھ لے۔ یعنی یہ پہلے کسی امت کو، کسی نبی کی امت کو یہ اسپیشلٹی نہ ملی تھی، یعنی ان کو عبادت کرنی ہوتی تو وہ کسی عبادت گاہ میں جانا پڑتا، کسی پرٹیکولر پلیس میں جانا پڑتا، مگر سبحان اللہ پوری زمین آج امت مسلمہ کے لیے مسجد ہے۔ جہاں نماز کا وقت ہو آپ قبلہ رخ معلوم کریں اور نماز پڑھ لیجیے، کسی بھی مسجد کے ٹکڑے، زمین کے ٹکڑے پر پڑھ لیں، بشرطے کہ وہ پاک ہے، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ پرٹیکولر خاص طور پر کسی جگہ جانا ضروری نہیں۔ یہ کتنا بڑا احسان ہے رب کا ہم پر، جو خاص طور پہ سفر میں رہتے ہیں ان کو اس بات کا اچھی طرح اندازہ ہے۔ انٹرنیشنل کنٹریز جو بیرون ملک میں رہتے ہیں وہ جانتے ہیں مسجدیں بڑی دور دور ہیں، اگر مسجد میں جا کر ہی نماز پڑھنا ضروری ہوتا یہ ہمارے لیے کتنا مشکل ہو جاتا، مگر کتنی آسانی ہے۔ تیسری بات جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، میرے لیے مال غنیمت حلال فرما دیا گیا حالانکہ مجھ سے پہلے نہیں تھا۔ نمبر 4 مجھے شفاعت کبریٰ عطا کی گئی، سبحان اللہ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام شافع روز محشر ہیں، جب تک میرے آقا شفاعت نہیں فرمائیں گے کوئی اور شفاعت نہیں کر سکے گا، بلکہ جب تک میرے آقا جنت میں نہ جائیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت جنت میں نہ جائے، پھر اس کے بعد باقی امتوں کی باری آئے گی۔ کیا خوبصورت بات امام اہل سنت لکھتے ہیں، خلد ہے سب پر حرام، جائیں نہ جب تک غلام، خلد ہے سب پر حرام، جائیں نہ جب تک غلام، خلد ہے سب پر حرام، ملک تو ہے آپ کا تم پہ کروڑوں درود۔ جائیں نہ جب تک غلام، خلد ہے سب پر حرام، جائیں نہ جب تک غلام، خلد ہے سب پر حرام، جائیں نہ جب تک غلام، خلد ہے سب پر حرام، خلد ہے سب پر حرام، ملک تو ہے آپ کا تم پہ کروڑوں درود، ملک تو ہے آپ کا تم پہ کروڑوں درود۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور جو 5ویں بات اس حدیث پاک میں ہے وہ بہت خوبصورت بات ہے، ہر نبی اپنی قوم کی طرف مبعوث ہوا اور میں تمام انسانوں کی طرف مبعوث ہوا ہوں، سبحان اللہ۔ فقط اپنی قوم کے لیے نہیں، تمام انسانوں کے لیے میرے آقا رحمت للعالمین بن کر، بلکہ عالمین کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید میں اس بات کی تائید کس طرح ملتی ہے، اس حدیث کی گواہی ملتی ہے۔ قرآن میں ارشاد ہوتا ہے، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا، تمام انسانوں کے لیے مبعوث کیے گئے۔ جب ہم کیوں نہ کہیں کہ میرے آقا وہ شمع ہیں کہ عالم جن کا پروانہ ہے، سارا عالم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دیوانہ ہے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، صرف انسان ہی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت نہیں کرتے، آپ ہمارے آئندہ کئی سلسلوں میں جا کر یہ سنیں گے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات وہ یونیک، وہ انوکھی، وہ پیاری اور ایسی عظیم ذات ہے کہ جن سے محبت کرنے والے نہ صرف انسان بلکہ میرے آقا کے پروانے جنات بھی ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے والے فرشتے بھی ہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت شجر و حجر بھی کرتے ہیں، جی ہاں، کئی اقسام کے جانور بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانے۔ مختلف سلسلوں میں آئندہ آپ یہ بھی موضوعات سنیں گے۔ بہرحال بخاری شریف کی حدیث آج ہم نے سنی، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ جس کو کہیں کہ ایکسیپشنل وہ خصائص جو کسی اور نبی کو حاصل نہیں ہوئے، وہ اس حدیث میں بیان ہوئے۔ بخاری شریف کی ایک اور بڑی خوبصورت حدیث پاک، کیا بات ہے میرے آقا کی، ایسے ایسے فضائل موجود ہیں اور کیسی کیسی کتابوں میں موجود ہیں، سبحان اللہ۔ بخاری شریف میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، اور یہ کتاب الانبیاء میں یہ حدیث موجود ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت خوبصورت ایگزامپلس کے ذریعے بہت ساری باتیں فرمائی ہیں۔ بعض لوگ جب مثال دی جاتی ہے تو کہتے ہیں یہ کون سی مثال ہے، آپ کہاں سے لے آتے ہیں؟ حالانکہ اگر قرآن پاک کو غور سے پڑھا جائے، احادیث کو غور سے پڑھا جائے تو بہت آسان اور بہت بعض اوقات بڑی جس کو کہیں کہ ہمارے آس پاس کی مثالوں کے ذریعے بات سمجھائی جاتی ہے، کیونکہ ایگزامپلس کے ذریعے، مثالوں کے ذریعے بات سمجھنا، انڈرسٹینڈ کرنا
بڑا آسان ہوتا ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میری اور دوسرے انبیاء کی مثال یوں ہے جیسے ایک محل کی بہت اچھی تعمیر کی گئی اور اس میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی گئی. پورا محل فرمانے ایک محل کی تعمیر کی گئی اور اس میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی گئی. دیکھنے والے چکر لگاتے اور متعجب ہو کر دیکھتے کہ یہ خالی جگہ پر ہو جاتی. میں نے اینٹ کی جگہ پر کر دی, مجھ پر انبیاء اور رسل کا طویل سلسلہ ختم ہو گیا. کیا خوبصورت بات ہے کہ پوری جو عمارت تھی وہ کمپلیٹ نہیں تھی. میرے آقا تشریف لائے, میرے آقا کے تشریف لانے کے بعد گویا یہ عمارت بھی کمپلیٹ ہو گئی. اور خود اس حدیث پاک میں, بخاری شریف کی اس حدیث سے ان تمام لوگوں کے جو کہتے ہیں اعتراضات کا جواب بھی ہو گیا. خاتم النبیین میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہ اب پاسبل ہی نہیں ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کے بعد یہ دروازہ بند ہو چکا, اب اور کوئی نبی نہیں آ سکتا. اور علماء بڑی ایک اور پیاری اگزامپل کے ذریعے, اس حدیث میں تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مثال دی, علماء بڑی پیاری مثال کے ذریعے سمجھاتے ہیں. کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں, مگر حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائیں گے. حضرت الیاس اور خضر علیہ الصلوۃ والسلام حیات ہیں, یعنی جن کو ابھی وہ جو وعدہ جو موت کا وعدہ ہے ابھی وہ ان کو نہیں آیا, وہ حیات ہیں. حج میں حاجیوں کے ساتھ عرفات کے میدان میں بھی ہوتے ہیں. تو اب بعض اوقات وسوسے ڈالنے والے کہ بھائی یہ انبیاء تو ابھی حیات ہیں, تو بڑی پیاری مثال دیتے علماء فرماتے ہیں کہ آخری بیٹا جو ہوتا ہے نا, یہ بات ذہن نشین رہے, آخری بیٹا وہ ہوتا ہے جس کے بعد کوئی پیدا نہ ہوا ہو. لیکن اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ پچھلے بیٹے سارے مر چکے ہوں, کیونکہ اگر آخری بیٹے کی ولادت ہوئی تو یہ تو کہا جائے گا یہ آخری بیٹا ہے, ہاں پچھلے بھائی بھی زندہ ہیں. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اگر دنیا سے پردہ فرما بھی چکے, حالانکہ حیات ظاہری میں میرے آقا روضہ انور میں موجود ہیں, لیکن اگر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بعد میں بھی آئیں گے تو اس سے یہ کوئی بات ثابت نہیں ہوتی کہ معاذ اللہ کوئی آخری نبی آنا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس حدیث پاک سے بھی اور بھی بہت ساری احادیث موجود ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام وہ آخری نبی ہیں. اور سبحان اللہ, آقا ہی ایسے وہ شاندار میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہیں کہ ان کے آنے کے بعد جو یہ نظم رسالت ہے یہ کمپلیٹ ہوئی ہے. آج اپنے پہلے سیگمنٹ کو پہلے جلدی شروع کر دیتے ہیں, جس کا نام ہے ایک نظر اپنے آپ پر. اخلاق ہو اچھے میرا کردار ہو سترا, محبوب کا صدقہ تو مجھے نیک بنا دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس سیگمنٹ کے اندر ہم ایک ایسی عادت کو ڈسکس کرتے ہیں کہ جو بعض اوقات بظاہر چھوٹی سی غلطی ہوتی ہے, لیکن اس کا جو امپیکٹ ہوتا ہے, اس غلطی کی بنا پر جو اثر ہوتا ہے, وہ پورے گھر پر بعض اوقات انسان کی جان پر بھی پڑ جاتا ہے. اب وہ عادت کیا ہے؟ روزانہ ہی ہم چپل پہنتے ہیں, روزانہ ہی ہم اپنے بستر پر جاتے ہیں, لیکن کیا چپل پہننے سے پہلے, شوز پہننے سے پہلے, سینڈل پہننے سے پہلے ہم اس چپل کو دیکھتے ہیں, اس شوز کو دیکھتے ہیں, اور اسی طرح بستر پر جاتے ہیں. بعض اوقات اندھیرا ہوتا ہے, آج کل لوڈ شیڈنگ بھی پاکستان میں چل رہی ہے, اندھیرے میں گئے اور اپنے بستر پر جا کر لیٹ گئے, رضائی تھی یا بلینکٹ تھا یا چادر تھی, اس کو اوڑھ لیا, اس کو دیکھا نہیں, اس کو جھاڑا نہیں. اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, ایسا نہ کریں. آج اس عادت کی طرف آپ سب کی توجہ دلانی ہے کہ جب بھی چپل پہنے یا بستر, بلکہ کپڑا بھی استعمال کریں, لباس بھی استعمال کریں, ان تینوں چیزوں کو پہلے جھاڑ لیں یا اچھی طرح دیکھ لیں کہ کہیں کوئی آپ غلطی تو نہیں کر رہے. انشاءاللہ مختلف زبانوں میں اس پر مدنی پھول لیں گے. ہم نے آپ کے لیے ایک پکچر بھی تلاش کی ہے کہ دیکھیں اس طرح بھی کسی کے ساتھ بستر پر حادثہ ہو سکتا ہے. ذرا وہ پکچر دکھائیے ہمارے ناظرین کو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیں یہ بستر کے اوپر جو ہے وہ خطرناک, بعض اوقات بچھو بھی ہو سکتا ہے, سانپ بھی ہو سکتا ہے. کس طرح یہ بستر پر ہے اور سونے والے کو شاید پتہ نہ ہو اور آ کر وہ لیٹ سکتا ہے. جی پچھلے سلسلہ ہم نے کیا تھا اشفاق بھائی, جس میں ہم نے وہ ایسی بوٹلز میں چیزیں ڈال دیتے ہیں. تو مجھے ایک صاحب ملے تارا آباد میں, ہم اجتماع میں تھے, قافلے میں تھے, تو انہوں نے بتایا کہ آپ سلسلے میں بھی بتا رہے تھے, اور میرے ساتھ ہی پچھلے دنوں ایسا ہوا کہ وہ جو ہے نا وہ شیمپو کی جگہ پر جو ہے نا وہ تیل استعمال ہو گیا اور سر پہ لگا لیا اور بہت مشکل ہو گئی. تو بعض اوقات جو ہم چیزیں تبدیل کر دیتے ہیں, تو آج بھی ہم جو ہے وہ اس طرح کی عادت آپ کے لیے لے کر آئے ہیں کہ آپ چیک کریں کہ آپ چپل پہنتے وقت, شوز پہنتے وقت, لباس پہنتے وقت برائے کرم اسے اچھی طرح دیکھ لیں. چیک یور شوز بفور پٹ فٹ ان دیٹ شوز, اور وین یو وانٹ ٹو گو ٹو بیڈ پلیز چیک یور بیڈ, یور بلینکٹس, یور شالز, تاکہ اگر اس میں کوئی ایسی چیز ہے تو اس کو فوری طور پہ جھاڑ لیا جائے. اس میں بالخصوص میں ہمارے ولیجز
گاؤں کے رہنے والے اسلامی بھائیوں سے خاص طور پہ گزارش کروں گا کہ وہاں بہت قریب قریب اس طرح کے جانور، سانپ، بعض اوقات کیڑے مکوڑے، اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جو پتہ بھی نہیں ہوتا اور چلی جاتی ہیں. بلکہ سردیوں میں نے ایک پکچر دیکھی تھی، ہمیں وہ میں نے تلاش کرنے کی کوشش کی، نہیں مل سکی. سردیوں میں جو یہ جانور ہوتے ہیں نا، ان کو بھی گرمی چاہیے ہوتی ہے، تو یہ بعض اوقات لحاف کے اندر گھس جاتے ہیں. شوز، میں نے ایک پکچر دیکھی کہ ایک بندے کے شوز کے اندر سانپ چھوٹا سا جو تھا نا وہ شاید سردی کی وجہ سے گھس گیا، لیکن اب آپ سوچیں کہ اس کے اندر اس نے پیر ڈال دیا تو اس بیچارے کا کیا ہوگا. گرمی کی شدت کی وجہ سے بھی نکل آتے ہیں. ہاں، وہ گرمی کی ہوا شدت چاہیے ہوتی ہے، بہت زیادہ زمین والے جانور، جی، تو وہ باہر نکلتے ہیں. اور پھر اگر آپ کی ان چیزوں کے اندر چلے گئے تو آپ نے اس پر ٹیک کیئر کرنا ہے. تو چلیں دیگر زبانوں میں بھی اس مدنی پھول پر آپ کیا کہتے ہیں خان صاحب اس حوالے سے؟ اچھا، خاص طور پہ جو پٹھانوں کے ایریا ہیں، پشتو ایریا ہیں، وہاں یہ چیزیں زیادہ بھی ہوتی ہے، جانور وغیرہ کھلے ایریاز ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تاسو بالکل سما خبر اویلا او حکم دغه د شریعت او سنت او په آداب کې دا خبر هم راغلی ده چې کله خپل بسترې له لاړ شي او د کېدو دپاره مخکې به هغه څنډې دغه شان دی مخکې خپلې چپلې اچې که بوټان اچې او مخکې یو نظر ګورې هغه به څنډې بیا به هغه استعمالې. دې کې زمونږ فایده ده. کله پکې داسې ځناور پکې راشي، داسې څه چینجې پکې راشي، چېرته مار خامار پکې راشي، داسې چېرته پکې نرۍ کاڼې پروتې چې بنده له تکلیف رسي د هغې د وجې نه. زما خوږو اسلامي وروڼو مدني چینل کتونکو، زمونږ فلیټونو کې خو داسې زړونه کم ډېر کېږي، لیکن چې کوم د کلي خلک دی هلته دا خبرې ډېرې زیاتې کېږي چې کله په کور کې مار راشي، کله پکې څه راشي، کله پکې لړم راشي، چې یو نظر به ګوري چې خپل کټ له ځي د کېدو له هم به یو نظر هغه ګوري، صفا کوي به هغه به څنډې. دغه شانتې چې کوم شی استعمالوي، که چپل اچې، که بوټان اچې، هغه به یو نظر مخکې ګوري، هغه به صفا کوي، بیا به اچې. انشاءالله د دنیا هم پکې ښېګړه ده، د آخرت هم پکې ښېګړه ده انشاءالله. سندھی ماण्हू सिंधी ज़बान भी ॻाल्हायो. उते सिंध में भी घणा अहिड़ा मसइला थींदा हूंदा? जी बिल्कुलु. बहराड़ी जा जेके इलाइक़ा आहिनि, जेके ॻोठ वारा ख़ासि करे इलाइक़ा आहिनि, उन्हनि में वाकई आए ॾींहुं माण्हू पाण ॿुधाईंदा आहिनि त अॼु नांग मारियो, अॼु फलाणी शइ मारी, त इहे जानवर वग़ैरह उन्हनि में त ज़्यादा ई हूंदा आहिनि. उन्हनि खे ज़्यादा एहतियात करणु खपे. ऐं हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जी सुन्नत मुबारक भी आहे त लिबास वग़ैरह जेके बि इस्तेमालु हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो फरमान आहे त जॾहिं बि सुन्नत आदाब में अमीर अल सुन्नत दामत बरक़ातुहुल आलिया असांखे जेका तरबियत ॾिनी आहे उन जे मुताबिक़ इहो ई आहे त जॾहिं बि को लिबास वग़ैरह पायो या जुती वग़ैरह पायो त उन वक़्तु बि ख़ासि करे ख़्यालु कयो त इन्हनि खे ॾिसी करे इस्तेमालु कयो. ॾिसंदासीं त इनशाअल्लाह पंहिंजो ई फ़ाइदो आहे जो इन्हनि मोज़ी जानवरनि वग़ैरह खां असांजी हिफ़ाज़त थींदी. ऐं उहो बि ज़रूरी न आहे त उन में नांग हुजे, को कंडो बि लॻी सघे थो, या इन में कोई अहिड़ी शइ आहे जेका तव्हांखे तकलीफ़ ॾे, उहा बि जो कांटा भी तो हो सकता है. बड़ी सही बात की आपने कि अगर कोई ऐसा कांटा ही कील बाज़ औक़ात लग जाती है और वही पैर उस पर लग जाए तो वो ज़ख्मी हो सकता है. सही. जी जी. अहिड़ियूं कई शयूं आहिनि, उन्हनि खां अगरि असां एहतियात कंदासीं त इन में पंहिंजो ई फ़ाइदो आहे. जेतिरी एहतियात कंदासीं त इनशाअल्लाह तजल ओतिरो इनशाअल्लाह तजल असांजे लाइ फ़ाइदो आहे. ऐं हू सुन्नत ते अमल कंदासीं त इनशाअल्लाह आखिरत में भी असांजे लाइ इन में सवाब. मुंहिंजो ख़्याल आहे वधारे थींदो उनो जल्दबाज़ी जी वजह से भी कि कोई चीज़ बस जल्दी जल्दी करनी है, जूता पहनना है, चप्पल पहनना है, भगी ने निकरणो है. ये भी हिकिड़ी वजह हूंदी कि नथा नारन करो ख़्याल जो. ये भी हिकिड़ी वजह आहे. हिकिड़ी वजह पंहिंजी गफ़लत जी आदत भी आहे. हिकिड़ी पंहिंजी आदत बनी वञे थी, बसि पाण पोते जी धुन में हूं था करो सोची रहे हैं, उम्मीद यूं ने पंहिंजी जो तरीक़ेकार है पाण खे चेंज नहीं करना, पाण खे बदलना नहीं हो ने चुनता ना. एहतियात अफ़सोस से बेहतर है. वाह. थोड़ी बार जी एहतियात. जूता उमन पंहिंजी आदत हुई थी सवारे पेड़ू था, सॼी राति पियो आहे, कॉमन में पियो आहे, घर जे ॿाहिरि पियो तो घणे लोग जे ॿाहिरि पियो आहे, उसरी में पियो आहे. ठीक है. हाणे हू उनजे अंदर चूहो घुसी वियो, चिपकली घुसी हुई. बाज़ जानवर अहिड़ा आहिनि जो ईज़ा ॾियनि था, तकलीफ़ ॾियनि था. बाज़ अहिड़ा आहिनि जो तकलीफ़ न ॾींदा, लेकिन पाण थड़की तो वञूं था. ठीक है. थोड़ी बार जो थड़कनू पंहिंजा दिल ते अटैक करी सघे थो, ॿियो प्रेशर वधाए सघे थो. तो बेहतर ई आहे कि एहतियात करिजे. बिस्तर वग़ैरह में भी पाके वो वधारे निंदर अचे थी, ना दुआ पढ़ूं था, ना बिस्तर झाड़ूं था, ना भी कोई वज़ाइफ, कोई वज़ू करनो, पंहिंजे आविया हूंदा पई वज़ू करनो वाकई बहुत डिफिकल्ट थी वञे थो. इनजी भी हिकिड़ो वजह आहे कि उनजी फज़ाइल मद्देनज़र पंहिंजे सुम्हण जो अंदाज़ बि बसि ऊंधे मुंहुं वारो आहे. जॾहिं निंदर आवी बसि ऊंधा थी ने पई विया. हिकिड़ो एहतमाम जे साथ कि मतलब वज़ू करी थोड़ो सलात तौबा भी पढ़ी गिनी करो, ॻाल्हि आहे कि वज़ाइफ पढ़ी ने पछी अल्लाह जो रसूल जो नाम गिनी ने बिस्तर ते पोए थोड़ो झाड़ी गिने, सुन्नत बॉक्स सिराने रखी गिने, पछी इन तरह तहज्जुद में भी अख खुली वञे,
فجر کی نماز بھی پڑھی کہ نہیں؟ کیا بات ہے میرے میٹھے اور پیارے اسلام، سونے کا انداز بھی کیا ہونا چاہیے. سونے سے پہلے اے کاش ہم جو ہے نا وہ صلاۃ التوبہ بھی پڑھیں، باوضو سوئیں، ذکر و اذکار کرتے ہوئے. وہ ہے نا شعر، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے. ہمیں اے کاش آخری لفظ بھی جو ہماری زبان سے جاری ہو ہماری سونے سے پہلے وہ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہو، تاکہ اگر یہ سونا آخری سونا ہے، آنکھ نہ کھلے تو کم از کم آخری الفاظ تو ہمارے اچھے ہوں، کلمہ طیبہ زبان پر ہو، آیت الکرسی پڑھ کے سوئیں. سبحان اللہ. عربی مبلغ بھی کچھ فرمائیں گے. نعم. ارشدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى هذا الشيء ايضا. جاء في الاحاديث ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم دعا بخفيه يلبسهما فلبس احدهما ثم جاء غراب فاحتمل اخرى فرمى بها فخرجت منها حية. اللہ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس خفيه حتى ينفذهما. اللہ. یعنی جب تک چپل یا موزے جو ہیں، خفئی تو موزے کو کہیں گے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ تھا کہ آپ نے دفعہ موزے منگوائے اور پھر آپ نے ابھی ایک ہی پہنا تھا کہ ایک کوا آیا اور اس نے وہ دوسرا جو تھا اس کو اٹھا کے دور پھینک دیا. اللہ. اور جب پھینکا تو اس میں سے ایک سانپ نکلا. اللہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو تو وہ موزے اس وقت تک نہ پہنے یا تو اس کو جھاڑ نہ لے. اللہ. چلیے یہ تو حدیث پاک سے بھی بدری پھول مل گیا. اور دیکھیں یہاں کتنی پیاری بات ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی نقصان نہ پہنچے تو کیا خوبصورت انتظام کیا گیا. دیکھیں پروانے کون کون ہیں نبی پاک سے محبت کرنے والے. اب وہ کوے نے آ کر، پرندے نے آ کر وہ اٹھا کر دور پھینک دیا تاکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ایزا نہ پہنچے. کیا بات ہے مدینے کی. ہمارے پنجابی مبلغ بھی ساڈے نال ہیں. اج تسی ساڈے نال کچھ گل کرو. تسی کی کہتے ہو اے مدنی پھول وچ کہ اتھے بھی ہوندا ہے ایسا مسئلہ؟ کچھ سمجھاؤ پنجابیاں نو. مائک آپ کا لگا ہوا ہے، آپ بغیر اس کو اٹھائے بغیر بھی بات کریں. جی جی حاجی صاحب، بالکل جیسا کہ تسی فرما رہے ہو کہ احتیاط ضروری ہے. بلکہ سننے اندر اس طرح کے کئی واقعات آئے بھی نہیں کہ بندے بس جلد بازی وچ جتی پہن لیے تھے، کوئی نقصان ہو گیا. اللہ اللہ. میں یہ دیکھیں ہمیں مدنی پھول یہ اسلامی بھائی دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ واقعی آزمائش ہے ان کے لیے. یہ خود تو ظاہر نہیں دیکھ پاتے ہوں گے لیکن ہمارے لیے کیسا مدنی پھول ہے. ان کو واقعی بڑی آزمائش ہوتی ہوگی لیکن ہمیں جو آنکھ والے ہیں وہ بھی آنکھ کا استعمال نہ کریں، ایسے موقع پر اندھے ہو جائیں اور پھر پریشان ہوں. تو ہمیں دیکھ لینا چاہیے. اس سیگمنٹ میں ہمارا ایک اور طریقہ ہوتا ہے، ہم کوشش کرتے ہیں کہ تلفظ کی درستی کریں. تو آج اشفاق بھائی ہمیں کون سا غلط جو ہے وہ صحیح کروا رہے ہیں؟ جی ہم اس سلسلے میں اس مرحلے میں 2 الفاظ بیان کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ان کو درست کرنے کی کوشش. پہلے غلط والا دیکھیں. پہلے غلط دیکھتے ہیں اور ہم اس میں یہ وضاحت بھی کرتے ہیں کہ یہاں پر ہم انہی الفاظ کو درست کرائیں گے جو غلط العوام ہے، لوگوں میں غلطی ہے، انہیں درست کیجیے اچھی نیتوں کے ساتھ تاکہ اپنی بولی اچھی بولیں گے، سامنے والے کو اچھے انداز میں گفتگو کریں گے، نیکی کی دعوت اچھی دے سکیں گے. تو انشاءاللہ اس سے آپ کا اچھا تاثر پڑے گا. بعض لوگ بہت اچھی نیکی کی دعوت دے رہے ہوتے ہیں لیکن ان کی جو بولی ہوتی ہے یا ان کا جو زبان پر عبور ہوتا ہے وہ بہت برا ہوتا ہے. اس سے سامنے والے پر اچھا تاثر نہیں پڑتا. بعض اوقات علم بہت زیادہ ہوتا ہے لیکن اس سے اچھے انداز میں ایکسپلین کرنا نہیں آتا تو وہ معاملہ نہیں بن پاتا. ماشاءاللہ کتنی پیاری نیت بتا دی ہے کہ اپنی الفاظ کو درست، اپنی لینگویج کو درست اس نیت سے رکھیں تاکہ اچھی طرح نیکی کی دعوت دے سکیں. چلیں آج ایک نظر اپنے آپ پر میں پہلا غلط لفظ بتائیے جو ہم غلط بعض اوقات بول جاتے ہیں. امامہ. ارے امامہ غلط ہے. تو ہمارے تو کئی ناظرین آج ہو سکتا ہے آج تک امامہ ہی کہتے ہوں. جی سندھی مانو تما چھا چوتا اردو بھی تھی امامہ آئے یا کرو آئے تما کرو چوتا امامہ یا کرو چوتا جو تما کے سبب اچھے تو آج پاپان جو بھی تو امتحان گنو نا کہ صحیح بول رہے ہیں نہیں بول رہے ہم. جی عوام اکثر عوام امامہ ہی بولتے ہیں. صحیح کیا ہوگا آپ کو کیا لگتا ہے؟ امامہ شریف. امامہ شریف. جی آپ کیا فرماتے ہیں؟ امامہ شریف. جی چلے جناب. جی خان صاحب دونوں نے امامہ ہی بول دیا حالانکہ امامے پہ غلط لکھا ہوا تھا. چلیں جناب. اب تو یہ تو وہ شعر پڑھا جاتا ہے بڑا مشہور ہو گیا نا، فیض سے جن کے لاکھوں نمازی بنے، فیض سے جن کے لاکھوں امام سجے. اچھا امامہ تو ہو گئے تو ماشاءاللہ بہت حضور کے ساتھ ہے کہ وہاں امامہ کہہ دیا گیا. جی جی ساڈے حافظ صاحب تسی کی کہندے نے امامہ ہے یا امامہ ہے؟ تو تھوڑا مائک لگا ہے تسی اینو چھوڑ دو. جی بعض بڑے بڑے بندیاں کو بھی سنیا کہ
بڑے بڑی غلطیاں کرنے نے. جی جی امامہ ہی بول دے. امامہ ہی بول دے. تو تسی بھی تو بڑے ہو, تسی کی بول رہے ہو؟ نہیں عام طور پہ امامہ ہی کہی دا ہے. امامہ کہی دا ہے. چلیں جناب, امامہ بھی ہے امامہ بھی. ہماری منچ پہ بھی جو ہے نا وہ 2 ووٹ ہو گئے ہیں. اشفاق بھائی سے اس لیے نہیں پوچھا کہ یہ مدنی پھول لے کر آئے ہیں, اور اب دکھائیں ہمیں جناب کہ صحیح کیا ہے. جی یعنی واقعی ایک ایسی غلطی ہے کہ بہت سارے لوگوں کو آج انشاءاللہ امید ہے کہ درست ہو جائے گی. لفظ امامہ درست ہے, کیا کہتے ہیں اشفاق بھائی؟ جی جی امامہ درست ہے, اور ہمارے مدنی ماحول میں تو بہت زیادہ یہ عام ہے. ہر اسلامی میں پہنتے ہیں, تقریباً اسلامی بھائی سے پہنتے ہیں جی, اور جو نہیں پہنتے انہیں بھی پہننا چاہیے, اور اس لفظ کو بھی درست کر لینا چاہیے. چلے ماشاءاللہ, لفظ کی درستی کے ساتھ ساتھ نیکی کی دعوت بھی مل گئی کہ جو امامہ نہیں سجاتے, فرشتوں کا تاج کہا گیا اس کو احادیث میں. سبحان اللہ. اور جمعے کے دن امامہ پہننے والوں پر سبحان اللہ احادیث میں مفہوم ملتا ہے, جو جمعے کے دن امامہ پہنتا ہے اس پر اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں. اور کیا چاہیے ہمیں؟ امامہ شریف پہن کے کم از کم جمعے کی نماز ادا کریں, نمازوں میں امامہ شریف پہن لیں, اور امامہ پہنیں گے, امامہ نہیں کہیں گے. امید ہے کہ یہ بھی درست ہو گیا. دوسرا غلط لفظ بتائیے جناب. جی محبت. محبت بھی غلط ہے. اچھا یہ لفظ بھی اچھا یہ استعمال کیا جاتا ہے. ہاں محبت اگر غلط ہے تو یہ تو واقعی محبت تو اچھی چیز ہے. محبت اگر اللہ اور اس کے رسول سے کی جائے, ماں باپ سے کی جائے, جائز محبت کی جائے تو بہت اچھی چیز ہے. لیکن اب محبت غلط ہے تو یہ تو واقعی فساد ہی ہے, غلط ہے. لفظ محبت غلط ہے. جی جناب چلے پھر یہاں سے شروع کریں. چلے سندھی ماڑو تما کرو چھا ہوتا سائیں. محبت غلط ہے یہ تو واقعی. لفظ محبت غلط ہے تو کیا صحیح ہو؟ امتحان دیے سب کا. ہم یہ اس لیے کر رہے ہیں, ہم آپس میں بھی اس لیے پوچھتے ہیں کہ تاکہ آپ کو فیل نہ ہو کہ ہم کسی کو خدا نخواستہ ڈائریکٹ ہٹ کر رہے ہیں. ہم نے پہلے بھی کوئی تیاری نہیں کی ہوتی, مجھے بھی نہیں بتایا ہوتا بعضوں کا. تو ہم اس لیے کرتے ہیں کہ اگر میری بھی غلطی ہے تو آج درست ہو جائے نا, سیکھیں گے ایک دوسرے سے انشاءاللہ. جی اگر محبت غلط ہے تو خان صاحب کیا صحیح ہوگا؟ سر محبت. جی حافظ صاحب تسی کی کہتے ہیں محبت تو غلط ہے. محبت لفظ غلط ہے, محبت کام اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ بڑا اچھا ہے. جی سر محبت. محبت جی زبر لگا دیا گیا ہے. اب ذرا بتائیے جناب کہ محبت درست ہے کہ نہیں, صحیح لفظ کیا ہے؟ درست لفظ ہے محبت. محبت جو اسکرین پر بھی دکھایا جا رہا ہے, میم پر زبر ہے, اور یہ عربی کا لفظ ہے, اور یہ اس کی ایٹمولوجی بنیاد جو ہے وہ حب سے ہے. حب سے یہ محبت ہے. جیسے محبت مودت ہے, یہ مودت کا مطلب تو ظاہر ہے محبت ہی اس کا مطلب ہے. محبت پڑھا محبت یہ تو مجھے لگتا ہے کہ شاید محبت جو ہے زبر کے ساتھ شاید کم لوگ پڑھتے ہوں گے اور زیادہ جو ہے محبت پڑھتے ہوں گے. محبت کا ویسے کوئی مطلب ہی نہیں بنتا. اچھا محبت ہی کا مطلب ہے. اس طرح بعض ایسے الفاظ ہوتے ہیں کہ جن میں ایسی زبر زیر پیش کی غلطی جو ہے وہ مطلب ہی کو بگاڑ دیتی ہے. جیسے کہ ہمارے یہاں کہا جاتا ہے مرشد, میرے مرشد آئے ہیں, مرشد جی کیسے ہیں, تو مرشد کا مطلب ہوتا ہے مرید. مرشد وہ ہوتا ہے جو مرید ہے, یعنی کہ ہم مرشد ہیں جس کی رہنمائی کی جا رہی ہے. مرشد وہ ہوتا ہے جو رہنمائی کرتا ہے. تو اب مرشد کے بجائے ہم اسی کو مرشد کہہ رہے ہیں. اللہ ایک نعرہ تو بڑا مشہور ہے جو لگاتے سیدی مرشدی. مرشدی ہاں مرشدی. اب یہ مرشد نہیں ہے بھائی, مرید مرشد ہوتا ہے اور پیر جو ہے وہ مرشد ہوتا ہے. دیکھیں کیسے کیسے تلفظ درست ہو رہے ہیں, اور اس کی زبر زیر سے تو معنی ہی الٹا ہو گیا نا. آپ پیر کو مرید بنا رہے ہیں, تو غور کیجئے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. صحیح لینگویج ہم سیکھیں گے انشاءاللہ. چلیں آج 2 لفظ درست ہو گئے. محبت, محبت نہیں ہے بلکہ میم پر زبر ہے. اور اس سے پہلے والا لفظ کیا تھا؟ امامہ. امامہ. امامہ شریف ہے, امامہ نہیں امامہ. ٹھیک ہے, تو امید ہے کہ اس سیگمنٹ کو بھی آپ نے پسند کیا ہوگا, نوٹ بھی کیا ہوگا. میں نے پہلے سلسلے میں بھی کہا تھا اپنے ساتھ اگر ڈائری رکھیں گے تو ہر ہی سلسلے میں کچھ تلفظ اور ایک عادت انشاءاللہ آپ سیکھتے رہیں گے. ہمارا دوسرا سیگمنٹ اب شروع کریں گے جس میں ہم ایک سنت سیکھتے ہیں. ہمارے پشتو مبلغ دعوت اسلامی ہمیں ایک سنت سکھاتے ہیں, اور اس سنت کو سیکھ کر ہم کوشش کریں گے, جتنے ناظرین ہیں وہ بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ آج جو سنت بتائی جائے گی اس پر ضرور عمل کریں گے. انشاءاللہ اپنی زندگی میں اس کو شامل کرنے کی کوشش کریں گے. آئیے شروع کرتے ہیں سلسلہ جس کا نام ہے سنت رسول اللہ کی. تیری سنتوں پہ چل کر میری روح جب نکل کر چلے تو گلے لگانا مدنی مدینے والے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی خان صاحب آج کون سی سنت ہمیں آپ سکھائیں گے؟ الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج انشاءاللہ مختصراً ہے تو اس میں بہت طویل سفر کی سنتیں اور آداب. ماشاءاللہ. تما خوگو اسلامی روڑوں اور
درنو مدنی چینل کتون کو اکثر مونگا سفر کے ځان ساتو د سفر ضرورت مونږ لا پیښیږي او چې کوم ډیر زیات خوش نصیبه خلک هغه د عمرې د پاره د مکې او مدینه شریف هم سفر کوي دغه شان چې کوم چې عاشقان رسول دي هغه په مدني قافلو کې هم سفر کوي لہذا مونږ لا سنت د سفر سنتونه او آداب هم زده کول پکاري چې زمونږ سفر هم د ثواب حاصل کولو د پاره یو ذریعہ جوړه شي راته په حدیث کې راغلی دی او دا حدیث هم د صحیح بخاری شریف حدیث ته مونږ هم ټول حدیثو د بخاری شریف اورو ان شاء الله چې حضرت سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نا دا روایت شوه دی چې حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم چې کله غزوه تبوک له روانېدو جمعرات پر تاسو روان شوي وای او تاسو صلی الله علیه و آله وسلم د جمعرات پر ورځ باندې چې کوم ځای بتلای نه په هغه ورځ باندې به تاسو سفر شروع کول دا خبره به تاسو ډیره خوښېده دغه ما خو اسلامي ورونو حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ فرمایلی دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې تاسو د سفر چې کوم تاسو کوي دا د شپې کوي د شپې سفر کوي ولې چې د شپې د اتمکه چې کومه دا اونغاړل شي دا لکه چې راغونډه شي چې اردو کې ورته وایي چې رات کو سفر کیا کرو کیونکہ رات کو زمین لپیٹ دی جاتی ہے اداغا شانتی دا سنن ابی داؤد شریف بل حدیث پاک دے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائلی دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائلی دی کہ کل درې کسان په سفر روان شي نو هغوی له پکار دا دی چې تاسو خپله کې بیا یو امیر جوړ کړئ زمونږ ورته نگران جوړ کړئ چې درې کسان چېرته روان شئ نو زما خوږو اسلامي وروڼو دې کې دا خبره هم یاد ساتئ چې پتلو وخت کې چېرته بنده لرې سفر له ځي لکه بنده عربو له لاړ شي یا بل چېرته بل ملک له ځي روزي دپاره یا چې بنده حج له مدینې له ځي نو بیا هم کوشش پکار دا دی چې خپل کور والو نه خپل دوستانو نه چې کوم خپلې غلطي شوي هغې نه د معافي دی نه هغې نه دی وغواړي انشاءالله ادام یاد ساتئ چې نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم حدیث شریف دی او دا حدیث حضرت سیدنا ابو هریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت شوی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې چا خاصه د هغه رور رالو معذرت د پاره معافي د پاره او هغه د هغه کوم معافي د هغه دی قبول کی خواہ هغه په حق هو یا په ناحق هو او څوک چې داسې نه کوي هغه به زما په حوض باندې نه راځي زما خوږو اسلامي وروڼو خیال ساتئ چې یو زمونږ روډ چې موږ د معافي غوښتو لپاره موږ له رالو او د هغه قصور او کو نو هغه به موږ ضرور معاف کوو ولې چې نبی کریم علیه الصلاة والسلام وی څوک چې داسې ونه کړي یعنې هغه له معافی ورنه کی نو اب زما په حوض باندې ناراضی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں ابو داؤد شریف کی حدیث ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب 3 آدمی سفر پر روانہ ہوں تو وہ اپنے میں سے ایک کو امیر بنا لیں سبحان اللہ تو یہ فرمان مصطفیٰ پر عمل بھی ہو جائے گا جب بھی 3 یا اس سے زائد اسلام میں سفر کریں سنت کی نیت سے ایک امیر بنا لیں تو انشاءاللہ انتظامات میں بھی آسانی رہے گی اور احکام مصطفیٰ ارشاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم پر عمل بھی ہو جائے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں میرے آقا فرماتے ہیں رات کو سفر کیا کرو کیونکہ رات کو زمین لپیٹ دی جاتی ہے اور یہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ جو سفر رات کو بڑا جلدی طے ہو جاتا ہے دن میں بہت وقت لگ جاتا ہے تو سنت پر عمل کی نیت سے سفر کریں گے تو انشاءاللہ بڑی آسانی رہے گی یہ سلسلہ جاری ہے اور وقت ہوا ہے اسی آقا جس کے اتنے اختیارات ہیں یہ کونین میرے آقا کے لیے بنائے گئے آئیے سنتے ہیں میرے آقا کے حسن و جمال کی کیا بات ہے کیا شروع کرتے ہیں سلسلہ جس کا نام ہے حسن و جمال مصطفیٰ حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا مرحبا
ماشاءاللہ، حسن و جمال مصطفیٰ میں آج مبلغ دعوت اسلامی پہلے عربی میں اور پھر سندھی زبان میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک بالوں کے بارے میں ہمیں بتائیں گے. سبحان اللہ، منہ مبارک کے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں جانتے ہیں. جی. وردت احادیث تصف شعرہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کان شعر النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیس مسترسلا ولا جعدا. واہ. ای كان شعره شديد السواد رجلا. وأيضا وإنما شعر النبي صلى الله عليه وسلم على هيئة متمشط. کیا بات. وأيضا وأن الصحابة والتابعين كانوا يتبرك به. رواه البخاري رضي الله تعالى عن ابن سيرين رضي الله تعالى عنه قال قلت لعبيدة رضي الله تعالى عنه عندنا من شعر النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. واہ. أصبناه من قبل أنس، أي وجدناه هذا الشعر من أنس، فقال لأن تكون عندي شعرة منه أحب إلي من الدنيا وما فيها. کیا بات ہے. صحابہ کرام کا کتنا پیارا فرمان ہوتا تھا کہ اگر ہمارے پاس نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا بال آ جائے، منہ مبارک آ جائے، دنیا اور اس میں جو کچھ ہے وہ ہم پہ اس سے زیادہ عزیز ہے. سبحان اللہ. وأيضا ذكر الإمام النووي في كتابه أوصى عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه أن يدفن معه شيء. واہ. وكان عنده من شعر النبي صلى الله عليه وسلم. واہ. وأظفار من أظفاره. واہ. فقال للناس فجعلوا هذا الشعر النبي صلى الله عليه وسلم في كفنه. واہ. والناس فعلوا ذلك. میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیو، حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتایا گیا کہ آپ کے پاس نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارک اور کچھ ناخن مبارک تھے، اور آپ نے یہ وصیت فرمائی کہ میرے انتقال کرنے کے بعد میرے جنازے میں میرے کفن کے ساتھ یہ رکھ دیا جائے، اور ان کے احباب نے اس وصیت کو پورا بھی کیا. گویا ہمارے اصحاب، ہمارے اولیاء کرام، ہمارے بزرگان دین، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ آپ کے پاس میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے تبرکات تھے، اور آپ کی یہ بڑی پیاری وصیت تھی کہ میرے آقا کے ناخن مبارک میری آنکھوں پر رکھ دینا اور مجھے ارحم الراحمین کی رحمت کے سپرد کر دینا. اس صحابہ بھی جانتے تھے کہ میرے آقا کے تبرکات قبر میں بھی کام آتے ہیں اور اس کے فیض سے وہ فیضیاب ہوتے ہیں. یہ منہ مبارک ہم تک پہنچے کیسے؟ احادیث ابھی ہم سنیں گے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنے سر مبارک سے بالوں کو اتروایا تو صحابہ کرام نے گویا اس کو دیوانہ وار حاصل کیا اور پھر اس کی نگہداشت کی، اس سے برکتیں حاصل کی، اور آج دنیا بھر میں میرے آقا کے منہ مبارک جلوہ گاہ ہے. سبحان اللہ. جی. قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رضي الله تعالى عنه إذا أصاب الإنسان شيء أو عين فأرسل إناء إلى أم سلمة. وأم سلمة كانت رضي الله تعالى عنها كانت تغسل فيه فتعيده هذا الماء إلى صاحب إنائه وصاحب إنائه وصاحب الإناء فكان يشرب هذا الماء. واہ واہ واہ. یہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارک سنبھال کے رکھا تھا. جب کوئی بیمار آپ کے پاس آتا، آپ اس ایک چاندی کی ڈلی میں روایتوں میں الفاظ ملتے ہیں کہ اس منہ مبارک کو سنبھال کے رکھا تھا اور اس کو پانی میں گھما دیتی اور مریض کو وہ پانی دے دیتی. گویا تبرک دینا، تبرک لینا یہ صحابہ کرام علیہ رضوان اور صحابیات کا طریقہ تھا. اگر آج کوئی تبرک کیا ہوا پانی اپنے لیے استعمال کرتا ہے تو یہ کوئی غلط بات نہیں ہے. یہ اس زمانے میں یہ احادیث سن رہے ہیں ہم کہ اس میں یہ ایٹیٹیوڈ تھا، یہ انداز تھا اور یہ برکتیں حاصل کی جاتی تھی. ایک ویڈیو کال ہمارے پاس موجود ہے، آئیے اس کو سنتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرا نام صدام حسین قادری ہے اور میں ڈی جے ہوں FM 101 ریڈیو پاکستان میں، اینڈ اس کے علاوہ ورلڈ وائڈ پہ مجھے انٹرنیشنل لیول پہ بھی سنا جاتا ہے. بہت سارے لوگ ہیں کہ جو میرے پروگرام سنتے ہیں، جو میرے نام کو جانتے ہیں، لیکن کئی دنوں سے میں بہت پریشان ہوں، کئی عرصے سے، کہ میرے دل میں سکون نہیں ہے. اور میں نے کئی دفعہ حاجی عمران صاحب اور حاجی صاحب جو کوئٹہ آئے تھے کچھ دن پہلے، ان کے بھی بیان سنے، اور حاجی عمران صاحب کے اور آپ کے بھی میں نے سنے. نہ جانے مجھے ایک جستجو، ایک لگن ہونے لگی ہے. میں نے بہت گناہ کی ہے پاپا جی، اور میں چاہتا ہوں کہ پتہ نہیں وہ گناہ میرے بخشے جائے کہ نہیں جائے گے. میں چاہتا ہوں کہ جولائی کے بعد میں آنا چاہتا ہوں فیضان مدینہ، اور میں اپنی ایک نئی زندگی سٹارٹ کرنا چاہتا ہوں، میں سب کچھ چھوڑنا چاہتا ہوں، اور مجھے کچھ بھی چاہیے میری رہنمائی کیجیے گا. میں بہت پریشان ہوں، مجھے سکون نہیں ہے.
सब कुछ कर रहा हूँ, नमाज भी पढ़ रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन जो सुकून मुझे आप लोगों से मिल रहा है, मेरा दिल चाहता है कि मैं आप लोगों के कदमों में बैठ जाऊं, मैं आप लोगों को सुनता रहूं, आप लोगों के साथ रहूं। बाबा जी मेरे लिए दुआ करें, और मुझे कुछ भी चाहिए मेरे लिए दुआ करें, और मैं बहुत जल्द फिजान मदीना आऊंगा और मैं सब कुछ छोड़ दूंगा, सब कुछ। माशाअल्लाह। और मैं चाहता हूँ कि मेरी आवाज फिजान मदीना में, और मेरे तमाम इस्लामी भाई जो फिजान मदीना में दर्स लेते हैं, और वो तमाम साथी के जो मदनी चैनल देखते हैं, मैं चाहता हूँ कि मेरी आवाज़ मेरे मुसलमान भाइयों के लिए अब इस्तेमाल हो। मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी इस्लाह करूँ और उनकी भी इस्लाह करूँ। मेरे लिए दुआ कीजिएगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मरहबा मरहबा सद्दाम हुसैन भाई, आपको मरहबा कहते हैं। आपके जज्बे को बहुत बहुत मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने हिम्मत की। इस तरह के डिसीशंस लेना आसान नहीं होता। बाज़ औक़ात कुछ लोग सुनते भी हैं इस तरह के प्रोग्राम, सिलसिले, मुज़ाकरे, बयान, लेकिन दिल चाहता है सुधर जाऊं, तौबा कर लूं, फिर कहते हैं बाद में करूंगा। आपने ये स्टेप उठाया है, लेकिन अभी आपने इसमें ये इजहार किया कि मैं जुलाई के बाद आऊंगा। मेरे प्यारे भाई, जब आप इन जज्बात से खुद ही गुजर रहे हैं, क्या आप जानते हैं कि हम जुलाई तक जिंदा रहेंगे? क्या कोई गारंटी है हमारे पास? मैं आपको दावत देता हूं, देर ना कीजिए। जब हिम्मत की है, कदम बढ़ाया है गुनाहों भरी जिंदगी को छोड़ने का, तो देर ना कीजिए। गालिबन आप कोयटा में हैं, जब भी आपने कोयटा का तस्करा किया, वहां दावत इस्लामी के इस्लामी भाई मौजूद हैं, इज्तिमात में शिरकत कीजिए। बल्कि फौरी तौर पे अगर आप अपने अंदर रेवोल्यूशन चाहते हैं, तब्दीली चाहते हैं, तो मैं तो आपको मशवरा दूंगा कि आप आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना में फ़ौरन आ जाएं। यहाँ पर माशाअल्लाह कोर्सेज हो रहे होते हैं, तरबियत हो रही होती है, यहाँ आ जाइए। इंशाअल्लाह हमारे मदनी मरकज़ आपके लिए खुला हुआ है, वेलकम करते हैं आपको। आइए, उस गुनाहों भरी जिंदगी से तौबा कीजिए। और ये दावत इस्लामी में नई बात नहीं है। हम एक मदनी गुलदस्ता चला रहे हैं कि देखें शोबिज़ वाले पहले भी इस्लामी भाई अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में आए और उन्होंने कैसे तौबा की। हमारे सद्दाम भाई को भी दावत है कि वो भी हिम्मत करें, और बाकी नाज़रीन भी देखें। जब ये सब बदल सकते हैं तो मैं क्यों नहीं, आप क्यों नहीं? आइए देखिए। ऐ आज के जनाबों और कल के मरहूमों, सब गौर करो, अनकरीब मौत का मजा चखने वालों, ऐ बेनमाजियों सुनो सुनो, ऐ फिल्में ड्रामे देखने वालों, ऐ गीबत और चुगली का इर्तिकाब करने वालों, सुनो। कब तक गुलछर्रे उड़ाओगे? कब तक इस दुनिया में इतराते इतराते फिरोगे? अरे कब तक कब तक कब तक कब तक? अनकरीब तुम्हें मौत 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 आकर दबोच लेगी। अनकरीब तुम्हारे नाज उठाने वाले तुम्हें कफन में लपेट कर अपने कंधों पे दाब कर अंधेरी कब्र में मनो मिट्टी तले दाब कर चले जाएंगे चले जाएंगे चले जाएंगे। तो दुनिया में पैदा हुआ है, उसे मरना पड़ेगा। वो नहीं सोचते अगर अल्लाह नाराज हुआ, उसके महबूब नाराज हुए, तो नाफरमानों और मुजरिमों का भयानक अंजाम। आज मैं ऐलान करता हूँ कि मैं आज से ड्रामे और फिल्में नहीं बनाऊंगा। मैं इंशाअल्लाह ज़वजल आज के बाद कोई शो अटेंड नहीं करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं सच्ची तौबा कर चुका हूँ और इंशाअल्लाह मैं अपने इस वादे पे कायम रहूंगा। अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ इस फील्ड को खैराबाद कहने की। इंशाअल्लाह मैं आज से इस फील्ड को खैराबाद कह के जा रहा हूँ। शोबिस से मेरा ताल्लुक है, तो मैं आज मदीन चैनल के तवस्सुत से तौबा करना चाहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं आज से वादा करता हूँ कि आज से गाने वाजे फिल्में ड्रामे कुछ नहीं गाऊंगा, कुछ नहीं करूँगा। आज मैं नियत करता हूँ मैं भी डायरेक्शन फील्ड और चैनल छोड़ रहा हूँ। मैं सोच रहा था कि रोजी का क्या होगा, छोड़ दूंगा तो मिलेगी नहीं मिलेगी, लेकिन मैंने अल्लाह पे छोड़ दिया। तुम दावत इस्लामी पर सरकार का देखो, जिसे निस्बत हुई उसको अनोखा कर दिया देखो। जब ये सब तौबा कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं, आप क्यों नहीं? कैसे कैसों ने अल्हम्दुलिल्लाह इस माहौल में तौबा करी, गुनाहों भरी जिंदगी छोड़ दी। आप भी सोचिए कब तक ऐसी जिंदगी गुजारेंगे, कब तक अपने रब को नाराज करते रहेंगे? आओ सच्ची तौबा कर लो। बेवफा
دنیا پہ مت کر اعتبار، تو اچانک موت کا ہوگا شکار۔ نہ جانے کب ہماری زندگی کا چراغ بھی گل ہو جائے۔ اچانک ہم دیکھتے ہیں جو ہمارے ساتھ ہوتے ہیں وہ مرحوم ہو جاتے ہیں۔ ہم کہتے بھی ہیں کہ کل میرے ساتھ ہی تھا، میں نے ساتھ کھانا کھایا تھا، اور وہ آج قبر میں چلا گیا۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، کبھی ہمارے بارے میں بھی یہ کہا جائے گا، ارے ہمارے ساتھ ہی تو تھے آج، اور آج چلے گئے۔ کیا تیاری کی ہم نے؟ کر لیجئے تیاری، کر لیجئے توبہ، اپنے رب سے سچی معافی مانگ لیجیے۔ آ جائیے دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہو جائیں، جہاں جہاں آپ کے ملکوں میں شہروں میں اجتماعات ہوتے ہیں اس میں شرکت کریں، درس دینا اور سننا شروع کریں، مدنی قافلوں میں سفر کریں، مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ انشاءاللہ اس طرح کے سلسلے بار بار مدنی چینل پر آتے ہیں، انشاءاللہ ہمارے دلوں کا زنگ بھی دور ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اوشم میری سالت ہے، عالم تیرا پروان، خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی، یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے۔ اوشم میری سالت ہے، عالم تیرا پر